السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ برطانوی سامراج میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا تھا اور منگولوں نے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا کو اپنے ماتحت کر لیا تھا۔ اور اگر بات کی جائے رومن سلطنت کی تو یورپ اور ایشیا کے بڑے حصے پر غالب تھی یہ سلطنت۔ یہ وہ عظیم سلطنتیں ہیں جنہوں نے دنیا پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں، لیکن ان عظیم سلطنتوں سے پہلے بھی دنیا میں کچھ ایسی طاقتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے عظیم تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ ان عظیم سلطنتوں میں آشیرین امپائر ایک ایسی سلطنت کا نام ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور تھی، اور موجودہ دور کے ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ آج کے ماڈرن ٹائم تک ہر سپر پاور بننے والی اسٹیٹ آشیرین امپائر کے نقش قدم پر ہی چلتی ہے۔ یہ بات ہے 7ویں صدی قبل مسیح کی۔ اس دور میں آشیرین امپائر کے ماتحت آج کے وقت کے ممالک میں سے عراق، ایران، ترکی، لبنان، اسرائیل، شام اور مصر بھی شامل تھے۔ آشیرین امپائر نے 1600 سے 1200 قبل مسیح کے درمیان بہت زیادہ طاقت حاصل کی تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد ایک چھوٹے سے شہر آشور سے رکھی گئی تھی۔ آشور کپڑا بنانے کی صنعت میں بہت زیادہ مشہور تھا اور یہ شہر عراق کے دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ آشور کا نام وہاں کے رہنے والے لوگوں کے خدا کے نام پر رکھا گیا تھا، اور آشور خدا کا سمبل بعد میں پوری آشیرین امپائر کے لیے یوز ہونے لگا۔ آشیرین امپائر میں مذہب اور سیاست دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ 1300 قبل مسیح میں آشیرین امپائر کے ایک بڑے مذہبی رہنما آشور دی فرسٹ نے اپنے لیے بادشاہ کا لقب چنا، اور ساتھ ہی ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جنگی مہمات بھی شروع کر دیں۔ آشور دی فرسٹ نے آشیرین امپائر کو ایک سٹی اسٹیٹ سے ایک امپائر بنانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا، اور اگلے 150 سالوں تک آشیرین امپائر نے کئی علاقے فتح کیے اور اپنی سلطنت کو ایکسپینڈ کیا۔ 1200 قبل مسیح میں کچھ ایسا ہوا کہ آشیرین امپائر ایک بار پھر سے آشور کے شہر تک سکڑ کر رہ گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ آج تک اس بات کی وجہ نہیں جان سکے۔ کچھ 100 سالوں کے بعد آشیرین بادشاہوں نے پھر سے فتوحات کا آغاز کیا۔ اس بار ان کی فتوحات بڑے ہی منظم طریقے سے ہوئیں، اور انہوں نے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو سسٹم قائم کیا جو کہ آنے والے کئی 100 سالوں تک قائم رہا۔ آشیرینز بہت ہی ظالم ترین حملہ آور تھے، اور جن شہروں پر وہ حملہ آور ہوا کرتے تھے بہت ہی لمبے محاصرے کیا کرتے تھے، اور قیدیوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ آشیرینز کی ایک پالیسی یہ بھی تھی کہ جب بھی کوئی نیا علاقہ فتح کرتے تو اس علاقے کی آبادی کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ فتح کیے ہوئے علاقوں میں بغاوت ہونے کا خطرہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتا تھا، اور ہر نئے فتح ہونے والے علاقے کو سلطنت کے کیپٹل کے ساتھ ملانے کے لیے روڈ بنائے جاتے تھے۔ ہر آنے والا نیا بادشاہ اپنے لیے نیا کیپٹل منتخب کیا کرتا تھا۔ ہر نئے بادشاہ کے لیے ایک نیا شہر چنا جاتا تھا۔ اس طرح ہر شہر میں نئی نئی عمارتیں اور محلات بنائے جاتے تھے، اور آہستہ آہستہ آشیرین امپائر کے تمام شہر خوبصورت محلات اور عمارتوں سے سج گئے، اور پوری آشیرین امپائر میں خوبصورت روڈ بنا دیے گئے شہروں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے لیے۔ حکومتی عہدوں میں مذہبی رہنماؤں کی اجارہ داری تھی، انہیں ایک خاص مقام دیا جاتا تھا۔ اس امپائر میں ایک عورت بھی حکمران گزری ہے۔ اس عورت کا نام ساموریڈ تھا۔ ہر نئے تعمیر ہونے والے محل کی دیواروں پر جنگی مہمات کی تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ صرف جنگی مہمات ہی نہیں بلکہ آشیرین امپائر کے بادشاہ کلچرل ٹریڈیشنز کو بھی بڑا فروغ دیا کرتے تھے، جیسا کہ بیبیلونیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک ان کی باقیات نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آشیرین امپائر میں تعلیم کو اور اسکالرز کو بھی بڑا سپورٹ کیا جاتا تھا۔ طب سے لے کر میجک تک ہر قسم کے علم کو سپورٹ کیا گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آشیرین بادشاہوں نے نینوا کے شہر میں کئی پارک بنائے ہوئے تھے۔ ان پارکوں میں پوری سلطنت سے طرح طرح کے پودے اور درخت اکٹھے کر کے لگائے جاتے تھے، اور مختلف قسم کے جانور بھی رکھے جاتے تھے۔ ان پارکوں کے بنانے کا مقصد یہ بھی تھا تاکہ طب کے میدان میں نئے نئے تجربے کیے جا سکیں اور مختلف قسم کی دوائیاں بھی تیار کی جا سکیں۔ آشیرین امپائر کے ایک بادشاہ جس کا نام اشور بانی پال تھا، اشور بانی پال نے پوری سلطنت سے مختلف قسم کے قدیم علوم کو اکٹھا کیا۔ اشور بانی پال نے کلے ٹیبلٹس کی ایک لائبریری بنوائی۔
ان ٹیبلٹس پہ اکھیڈین اور سومیرین زبانوں میں تحریریں موجود تھیں، لیکن 612 قبل مسیح میں نینوا کے فال کے ساتھ یہ لائبریری بھی تباہ ہو گئی۔ 19ویں صدی کے آرکیالوجسٹس اور اسکالرز نے بڑی ہی تگ و دو اور محنت کے بعد ان ٹیبلٹس کو اکٹھا کیا ہے۔ ان ٹیبلٹس میں مشہور و معروف ایپک آف گلگمش کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ایپک آف بیبیلونیا کے بارے میں۔ 612 سے 609 قبل مسیح کے دوران آشیرین امپائر بیبیلونینز کے ماتحت ہو گئی، لیکن آشیرین امپائر کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم اور ان کا کنسٹرکشن کا سٹائل آنے والی کئی امپائر نے فالو کیا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔